میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں حضرت عبداللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ کسی صحابی کی شادی میں شرکت کے لیے کسی قبیلے گئے، جیسے آج لوگ چلے جاتے ہیں نا، میرے آقا بھی تشریف لے کے گئے، وہ ساتھ ہے۔ جب وہاں جا کے دیکھا نا برادری پوری خوشیاں منا رہی ہے، وہ بڑی اپنی رسومات ادا کر رہی ہے، وہ صحابی جو ساتھ آئے تھے حضرت عبداللہ وہ رونے لگ گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات نے پوچھا روتے کیوں عبداللہ؟ عرض کرتے ہیں آقا جی یا رسول اللہ بس حضور دکھ آ گیا تھا۔ کس بات کا؟ حضور میرے والدین نہیں ہیں، میں کالا ہوں، کاش میری بھی اس طرح سے شادی ہو سکتی، کاش میری بھی اس طرح سے دھوم دھام سے شادی ہو سکتی، لیکن آقا جی جیسا میں ہوں مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے جب اپنے غلام کو روتے دیکھا نا، ایک بات یاد رکھیے، جب امتی دکھی ہوتا ہے تو نبی کو خبر ہو جاتی ہے، نبی ہی آ کے غم بٹاتے ہیں، دنیا دار نہیں بٹاتے ہیں، آقا ہی اس کے اوپر دستے شفقت رکھتے ہیں۔ تو سنیے، جب آقا نے دیکھا کہ میرا غلام، میرا امتی، میرا صحابی پریشان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا اس طرح کر، فلاں قبیلے ان کے پاس چلا جا، ان کا سردار ہے نا سردار، اس کی بیٹی اس کو جا کے کہے کہ نبیوں کے تاجدار نے بھیجا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ عطا فرما دے۔ اور وہ بیٹی اتنی حسین جبی کہ پورے عرب میں اس کی مثال بنی ہوئی حسن کی، یہ پریوں جیسی ہے، وہ جیسی ہے، اس سے زیادہ حسین کوئی عورت نہ تھی۔ جب حضرت عبداللہ نے سنا، وہ خوشی سے جھومتے اچھلتے کودتے میرے مصطفیٰ کریم کی ذات میں درود و سلام پڑھتے اس قبیلے کا سفر کر رہے ہیں۔ جب قبیلے میں پہنچے تو ان کو بھی پتہ چل گیا آقا کا ایلچی آ رہا ہے، پیغام لے کے آ رہا ہے، آقا کا غلام آ رہا ہے۔ بہت بڑا استقبال کیا، استقبال کرنے کے بعد، اس کی زیارت کرنے کے بعد اس کو عزت سے لے جا کے بٹھایا گیا۔ اب اس قبیلے کا سردار جس کی بیٹی کا رشتہ لینے میرے آقا نے بھیجا تھا، وہ سردار پوچھتا ہے بتائیے میرے لیے بارگاہ مصطفیٰ سے کیا حکم آیا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، یار جتنا انہوں نے اہتمام کیا ہے، جتنا انہوں نے میرا شاندار استقبال کیا ہے، اب اگر میں اپنی یہ بات سناؤں میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ پھر خیال آیا میں خود سے تو نہیں آیا، مجھے تو نبیوں کے سردار نے بھیجا ہے، میں خود سے تو نہیں آیا، میں تو آقا کا بھیجا ہوا ہوں، میری عزت ذاتی تو نہیں ہے، آقا کی عطا کر دی ہے، لہذا مجھے یہ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں جزاک اللہ، اللہ قبول فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب پوچھا گیا کس کام سے آئے ہو، آقا کی پاک بارگاہ سے میرے لیے حکم کیا ہے، میں نے ان کو کہا کہ آقا فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر دو۔ اللہ اکبر، یہ سننا تھا، اس کے باپ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ بارگاہ مصطفیٰ سے یہ حکم ہو اور سوچنے کا موقع بھی نہ آئے، ہو سکتا ہے بیٹی انکار کر دے، ہو سکتا ہے اس کی ماں انکار کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پہ ایک بات عرض کروں، جب اپنی اولاد کی رشتہ طے کرنے لگو، اولاد کی مرضی پوچھنا لازم ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو رشتے کرتے وقت پوچھتے نہیں رشتہ کریں یا نہ کریں، تم اس بندے کے ساتھ گزارا کر سکتی یا نہیں کر سکتی، لیکن یاد رکھیے اسلام نے حق دیا ہے، پہلے ان سے پوچھو، ان سے پوچھا جائے گا، وہ اجازت دیں گے، رضامند ہوں گے، پھر رشتہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ سوچتا ہے ہو سکتا ہے اس کی ماں نہ کر دے، ہو سکتا ہے وہ لڑکی خود نہ کر دے، میں اس غلام سے کالے سے شادی کیسے کروں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہتا ہے آپ تشریف لے جائیے، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو کے میں عرض کروں گا، میں خود آقا سے پوچھوں گا آقا حکم کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی وہ جانے ہی والا تھا، اٹھ کے نکلنے لگا تھا، بیٹی نے پردے میں سے آواز دی، بابا اسے جانے نہ دینا، بابا اسے جانے نہ دینا۔ اس کا باپ کبھی اس کو دیکھتا ہے، کبھی بیٹی کی آواز سنتا ہے، اس کو جانے نہ دینا۔ بیٹی رو رہی ہے، اس گھر گیا، جا کے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ اس کا بابا میں نے ساری باتیں سن لی ہیں۔ اس نے کہا بیٹی تیری شادی اس کالے غلام سے؟ میں آقا سے عرض کروں گا نا آقا جی اتنے بڑے بڑے صحابہ تشریف فرما ہے، آپ حکم کیجئے میں کسی کے نکاح میں دے دیتا ہوں، لیکن آقا جی یہ میری بیٹی اتنی حسین اور یہ کالا سا غلام۔ وہ بیٹی رو کے کہتی بابا دیکھ، کائنات میں نا رشتہ کبھی باپ کرتا ہے، کبھی ماں کرتی ہے، کبھی ماموں کرتا ہے، کبھی پھپھا کرتا ہے، کوئی نہ کوئی رشتہ کرتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا نا، ہر کوئی اپنے رشتے کی بات کرے گی عورت، میرا رشتہ فلاں نے کیا، میرا رشتہ فلاں نے کیا، میرا رشتہ باپ نے کیا، میرا بھائی نے کیا، میرا پھپھا نے کیا، میرا ماموں نے کیا، میرے کسی نے تائے نے کیا۔ میں وہاں کھڑی ہو کے عزت کے ساتھ کہوں گی تمہارے رشتے رشتے داروں نے کیے، میرا رشتہ محمد مصطفیٰ کے
اللہ فلاں نے کیا فلاں نے کیا، میں سینہ تان کے کہوں گی میرا رشتہ اللہ رب العزت کے حبیب نے کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے بابا یہ منظور ہے، کالا ہے تو کیا ہوا، یہ تو دیکھو آیا کس بارگاہ کا پیغام لے کے ہے۔ رشتے کی ہاں ہو گئی، واپس آئے، میرے آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے، خوشی سے آ کے آقا کو اپنی خبر سنائی، میرے مصطفیٰ کریم کی ذات بھی راضی ہو گئے۔ صحابہ نے ان کو تھوڑی تھوڑی امداد کی، جا اپنی شادی کے لیے کچھ سامان لے کے آ۔ ہم امداد نہیں کرتے، کبھی کاش ہم سیرت پڑھیں صحابہ کی، ہمیں پتہ چلے لوگوں کے ساتھ کتنا تعاون کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ نے فرمایا یہ لے میری طرف سے، یہ لے میری طرف سے، یہ لے میری طرف سے، جا اپنے لیے کچھ لے کے آ۔ وہ پیسے لے کے اسی طرح اپنی مستی میں چلتا چلتا بازار گیا۔ تو یاد رکھنا، میرے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ میرے مدینے والے کو برا بھلا نہ کہو، اہل مدینہ کے ساتھ محبت رکھو۔ آقا نے فرمایا کوئی مدینہ پاک میں مر سکتا ہو اسے چاہیے یہاں مر جائے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے قریب قیامت، جب قیامت آئے گی تمام دنیا اکٹھی کر دی جائے گی لیکن میرا مدینہ سلامت رہے گا۔ یہ برکتیں، یہ عظمتیں، آقا علیہ السلام کی ذات جب مدینہ پاک سے باہر جاتے واپس آنے تک میرے مصطفیٰ کریم کی ذات غمگین رہتے۔ اللہ اکبر۔ اپنے مدینہ سے اتنا پیار کرتے تھے، صحابی بھی جانتا تھا آقا مدینہ سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ آپ پیسے لے کے گئے بازار سامان خریدنے کے لیے، کس لیے؟ شادی کے لیے، اپنی شادی کے لیے، وہ حسرت جو دل میں تھی پوری کرنے کے لیے بازار گئے سامان لینے کے لیے۔ کسی کی آواز آئی مدینے پہ حملہ ہو گیا۔ جب انہوں نے سنا نا آقا کے مدینے پہ حملہ ہو گیا، وہ دوڑے، بازار چھوڑا، دوسرے بازار میں گئے، جن پیسوں سے شادی کا سامان خریدنا تھا۔ نوجوانوں ذرا غور کرنا، جن پیسوں سے اپنے کپڑے خریدنے تھے، جن پیسوں سے اپنی دلہن کا سامان خریدنا تھا، جن پیسوں سے اپنی یاروں کی دعوت کا سامان خریدنا تھا، ارے وہ پیسے لے کے گئے اور جا کے بازار سے تلوار اور ڈھال وغیرہ خرید کے وہ حملہ کرنے والوں کے ساتھ جنگ کرنے لگ گئے۔ جنگ کرتے کرتے میرے آقا کا وہ غلام زخمی ہو گیا۔ جب تک میرے آقا تشریف لے کے آئے، آخری سانسوں میں ہے، میرے آقا آئے، میرے آقا نے اٹھا اس کا سر اپنی جھولی میں رکھا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات، آپ کی آنکھ مبارک سے آنسو نیچے جب گرے نا، میرے آقا نے پوچھا یہ تو نے کیا کیا؟ تجھے میں نے شادی کے لیے بھیجا تھا۔ اب آئے گی محبت کی بات۔ یہ تو نے کیا کیا؟ میں نے تجھے شادی کے لیے بھیجا تھا۔ یہ تو کوئی باغی گروہ ہوگا، حملہ کیا واپس چلے گئے، میں نے تجھے شادی کے لیے بھیجا، تو نے یہ کیا کیا؟ وہ عرض کرتا ہے آقا جی اس سے بڑی خوش قسمتی حضور کیا ہو سکتی ہے کہ وقتی آخر ہو اور سر امتی کا اپنے نبی کی جھولی میں ہو۔ آقا جی میں ایسی ہزاروں شادیاں آپ کا نام تو آپ کا نام ہے، آپ کے مدینے پہ قربان کرنے والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات نے اپنی جھولی میں رکھا اور آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ صحابہ ارد گرد بیٹھے ہیں۔ چند لمحات گزرنے کے بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات مسکرائے۔ جزاک اللہ، قبلہ تشریف رکھیے۔ میرے آقا کی ذات مسکرائے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا جی ابھی آپ رو رہے تھے، حضور ابھی آپ مسکرا رہے ہیں، ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ میرے آقا نے فرمایا جب اس نے اپنی جوانی، اپنی خوشی میرے مدینے پہ قربان کی، یعنی میں محمد کے لیے قربان کی، تو مجھے ایک بار رونا آیا، لیکن میں ابھی کیا دیکھتا ہوں، یہ جو میرا غلام اس دنیا سے گیا ہے ابھی راستے کی منزلوں میں نہیں ہے، اللہ نے سیدھا اسی حوض کوثر پہ پہنچا دیا ہے۔